چونکہ حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ بات غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ نے اشارہ فرمایا اس وقت اشارے میں یمن اور مکہ اور مدینہ ایک ہی سائیڈ پہ پڑتے تھے، ایک ہی طرف تھے، اس لیے گویا کہ یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہ اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یمنیوں کے جیسے شامل تھا، ایسے ہی مکہ اور مدینے والوں کو بھی یہ شامل تھا، چونکہ حضور کے اشارے میں یہ علاقے بھی آ رہے تھے، ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہو رہا تھا۔ یا ویسے جزوی فضیلت یمنیوں کی جیسے ہے وہ ہے، اسی کے متعلق جزوی فضیلت پر ذکر کی جائے گی، جزوی فضیلت ہے اہل یمن کی، وہ یقیناً اہل یمن کی جزوی فضیلت ہے۔ به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم اهل اليمن، آئے ہیں تمہارے پاس یمنی لوگ، ہم ارق افئدتن، وہ طبعی طور پر بڑے نرم دل ہیں، والین قلوبا، افئدہ فاد کہتے ہیں کہ دل کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوتا ہے، پردہ، پردہ جب موٹا ہوتا ہے تو اسی پردے کے موٹاپن کی وجہ سے وہ کسی بھی ہدایت کو، کسی بھی کی اوپر اس کو ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا۔ اگر پردہ اس پر جھلی یا پردہ اس پر نرم ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز اس کی دل پر جلدی اثر کر جاتی ہے، اسی لیے ارق و افئدہ نرم دل، اور اسی لحاظ سے فرمایا وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، اور نرم دل، جھلی پردہ ان کے اوپر باریک ہوتا ہے، پردے کے باریک ہونے کی وجہ سے پھر دل ان کی کیا ہو جاتی ہیں، نرم ہو جاتی ہیں، یعنی جلدی طور پر ان کی دل پر وہ چیز اثر کر جاتی ہے، ایمان کی بات، ایمان کے لحاظ سے، یعنی ایمان کو جلدی قبول کرنے والے ہیں۔ فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیت، ایمان جو ہے وہ یمن میں ہے اور حکمت بھی جو ہے یمنیوں کی ہے۔ والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل والسکینہ، اصحاب الابل، اور فرمایا فخر اور تکبر جو ہے وہ گھوڑوں اونٹوں والوں میں ہے، چونکہ جیسے اونٹ ہوتے ہیں ویسی ان اونٹوں کے مالکوں کے اندر بھی وہ خصلتیں ہوتی ہیں، چونکہ ہر چیز کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے جیسے جانوروں کے ساتھ وہ آدمی کی بود باش ہوگی ایسی اس انسان کی طبیعت اور جبلت بنتی ہے۔ والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، اور سکینت اور وقار جو ہوتا ہے وہ بردباری اور وقار جو ہوتا ہے وہ اہل غنم میں ہوتا ہے، بکریوں والوں میں ہوتا ہے، چونکہ وہ بکریوں کو زیادہ چراتے ہیں، ان کی چرانے کی وجہ سے وہ تنگ زیادہ کرتی ہیں، تنگ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر بردباری زیادہ آ جاتی ہے۔ یہ وما من نبی الا ارعى الغنم، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسے نہیں گزرے مگر اس نے بکریوں کو چرایا، یعنی خاصیت تو ہے۔ وقال غندر عن شعبہ عن سلیمان سمعت ذکوان عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن ابي قيس عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والفتنه ها هنا، ایمان جو ہے وہ یمن میں ہے، یمنیوں کا ہے، والفتنہ ہا ہونا، اور فتنہ جو ہوگا یہاں سے اٹھے گا، ہا ہونا یطلع کرنا شیطان، اور یہاں سے جو ہے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، یعنی شیطان یہاں سے آئے گا اور شیطان گریاں یہاں سے ہوں گی، یعنی مشرق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ فما به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاكم اهل اليمن، آئے ہیں تمہارے پاس یمنی لوگ، اضعف قلوبا، بڑے نرم دل ہیں، وارق افئدۃ، رقیق القلب ہیں، الفقہ یمان والحکمت یمانیت۔ به قال حدثنا عبدان عن ابي جمرة عن عماش بن ابراہیم القمۃ قال كنا جلوسا مع ابن مسعود، حضرت القمہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنے والے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، یعنی درس تدریس کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے۔ فجاء خباب بن ارت، حضرت خباب بن ارت آئے، قال یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، ایستطیع ہؤلاء الشباب ان یقرؤوا کما تقرؤ، کیا تیرے شاگردوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایسے ہی تلاوت کریں جیسے تم تلاوت کرتا ہے؟ قال اما انک لو شئت امرت بعضهم، اگر آپ چاہیں تو میں کہوں کہ بعض شاگردوں میں سے کسی کو یقرأ علیک، آپ کو پڑھ کر سنائے؟ قال جل، حضرت خباب نے کہا ہاں ہاں ضرور۔ قال اقرأ یا القمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت القمہ سے کہا، فقال زید بن حدیر اخو زیاد بن حدیر، زید بن حدیر جو بھائی ہیں حضرت زیاد بن حدیر کے، ان
अतामुर अलकमता अन यकरहो, आप अलकमा से कहते हैं कि वो पढ़े, ये तो सबसे ज़्यादा गबी है। वलैस बेअक़रउना, वो हमसे तो ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है, आप हमें नहीं कहते, आप अलकमा से कहते हैं कि वो अलकमा पढ़े। काला अमा इन्नका इन शि'ता अख्तरतुका बिमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कौमिका व कौमिही। ये चूँकि उसका नस्ल और था, कबीला और था, नखा कबीले से इसका ताल्लुक़ था, और हज़रत जो है ये अलकमा जो थे उसका ताल्लुक़ जो है वो यमन कबीले से था, इसी वजह से हज़रत ने उसको तरजीह दी। तो फरमाया अमा अन्नका इन शि'ता, अगर तू चाहे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया अख़बरतुका बिमा क़ाला, मैं तुझे बतलाऊँ जो फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ी कौमिका व कौमिही, तेरे बारे में और उन लोगों के बारे में, तेरी कौम और उन लोगों की जो कौम है उनके बारे में जो कहा था मैं तुझे बतलाऊँ। फ़क़रअतु 50 आयतन मिन सूरत मरियम, हज़रत अलकमा कहते हैं कि मैंने पढ़ी फिर आयत 50 आयात मुबारक सूरत मरियम से। फ़क़ाल अब्दुल्लाह कैफ़ तरा, बस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हज़रत खब्बाब से फरमाया कि कैसे पाता है। काला कद अहसना, वे खूब उसने पढ़ा। काल अब्दुल्लाह मा अक़रअु शैअन इल्ला वहुव यक़रअहु, हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि नहीं पढ़ता कोई भी आयत इल्ला वहु, मैं कोई भी आयत इल्ला वहुव यक़रअहु, उसी रिवायत और उसी क़िराअत के साथ हज़रत अलकमा ही पढ़ता है, जैसे मैंने पढ़ा है या जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही वो पढ़ता है। सुम्मा अल्तफ़त इला खब्बाबिन, फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद खब्बाब बिन अर्त की तरफ मुतवज्जह हुए। वालैहि ख़ातमुम मिन ज़हबिन, और उसको सोने की चांदी अंगूठी पहनी हुई थी। फ़क़ाल, फरमाया अलम यान लिहाज़ल ख़ातम, क्या अभी अंगूठी उतारने का वक्त अभी तक नहीं आया। अन युल्का, कि उसको फेंक दो, ये तुम्हारे शायान शान है कि इस तरह की अंगूठियाँ पहन के तुम चलो। काला अमा इन्नका लन तराहु अलैया बादल यौम, बस आप आज के बाद मुझे कभी भी अंगूठी के साथ नहीं पाएंगे। फ़अल्काहु, हज़रत खब्बाब ने उस अंगूठी को फेंक दिया, डाल दिया। रवाहु गुंदरुन अन शोबा, रिवायत फरमाया इसी को हज़रत गुंदर ने हज़रत शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। क्योंकि वो अंगूठी सोने की थी, उसी सोने की अंगूठी होने की वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको तवज्जो दिलाई। और मुमकिन है खब्बाब को उसकी ममानियत के बारे में इल्म न हो, ख़बर न हो, उसी वजह से उनको जब तवज्जो दिलाई तो तवज्जो दिलाने के बाद उसी ने यही कहा कि आज के बाद आप मुझे कभी भी अंगूठी पहनते हुए नहीं पाएंगे। बाबू किस्सतु दूसियों का